عورت چھپانے کی چیز ہے تو سنو، ہاں عورت چھپانے کی چیز ہے، مگر قبر میں نہیں، عزت کے پردے میں۔ عورت دبانے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ عورت مٹانے کی چیز نہیں، بچانے کی چیز ہے۔ عورت آواز ہے جو اگر نہ سنی گئی تو چیخ بن جائے گی۔ یہ وہ روشنی ہے، اگر تم نے اسے بجھایا تو اندھیرا تمہیں بھی نگل جائے گا۔ وہ ایک ہاں جو اسے زندگی دے سکتی تھی، مگر اس نے اس نہ کو چنا جس نے زندگی تو لے لی، لیکن اس جہالت سے وہ انکار کر گئی جس میں وہ درندہ رہ رہا تھا۔ میری آواز ہر اس عورت کے لیے ہے جس کو جہالت اور تشدد کا سامنا تھا یا ہے۔ میری آواز طاقتور اس لیے ہے کیونکہ یہ آواز ایک ماں اور ایک بہن کی مرہون منت ہے۔ If injustice is happening to your neighbor and you can sleep, wait for your turn, you are the next۔ جب تک درد ہمارے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، ہم سوتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک رپورٹ یا ایک خبر ہرگز مت سمجھیے، بلکہ بیان کیے گئے کردار عورت کو اپنی ماں اور اپنی بہن سمجھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو معاشرے میں چھپے درندوں کو سمجھنے کی طاقت دے گی اور ہر ماں بہن کو معاشرے میں اپنی حفاظت اور زندگی کی پہچان دے گی۔ اور جب ہم ظلم دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو یاد رکھو، if one does not oppose the injustice or crime, then he is encouraging it۔ اگر تم خاموش ہو تو تم بھی شریک ہو۔ عورت وہ جو نسلوں کو جنم دیتی ہے، جو دنیا کی پہلی درسگاہ ہے، جو محبت کا پہلا احساس ہے۔ جس ہاتھ سے وہ جھاڑو پکڑتی ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جو ماں کی صورت میں دعاؤں کے لیے اٹھتا ہے تو عرش ہلتا ہے۔ عورت کا مقام فقط رحم سے نہیں، فہم سے تسلیم کیا جائے۔ اسے بولنے، پڑھنے، سوچنے اور جینے کا حق ملنا چاہیے، مکمل اور بے خوف۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویے میں لکھتے ہیں کہ عورت صرف جسم نہیں، وہ روح بھی رکھتی ہے، اور اگر وہ بیٹی ہو تو باپ کی رحمت، اور اگر بہن ہو تو بھائی کا فخر، اور اگر بیوی ہو تو شوہر کی زندگی، اور اگر ماں ہو تو جنت کا دروازہ ہے۔ وہ سب سہتی ہے مگر زبان بند رکھتی ہے، کیونکہ زبان کھولی تو بے حیا کہلائی، محبت کی تو بد کردار سمجھی گئی، حق مانگا تو فسادی بن گئی۔ قرۃ العین حیدر اپنے ایک ناول آگ کے دریا میں کہتی ہیں، عورت ہمیشہ تہذیبوں کی محافظ رہی، مگر وہ خود کبھی محفوظ نہیں رہی۔ یہی وہ منافقت ہے جسے ہم نے غیرت اور ثقافت کے نام پر چھپا رکھا ہے۔ ہم دعوے تو دینداری کے کرتے ہیں، مگر hands that serve humanity are a lot better than the lips that just talk about divinity۔ وہ ہاتھ جو انسانیت کے لیے اٹھتے ہیں ان ہونٹوں سے بہتر ہیں جو صرف مذہب کی بات کرتے ہیں مگر ظلم پر چپ رہتے ہیں۔ شام کے وقت عمر حیات ثنا کے گھر آیا، جو کہ اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں واقع ہے۔ ثنا نے اسے باہر جانے کو کہا اور بتایا کہ یہاں ہر طرف کیمرے لگے ہیں، میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد عمر نے ان پر 2 گولیاں چلائیں جو ان کے سینے میں لگیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ لیکن کہانی تو یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ ثنا نے آخر کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں؟ آخر یہ لڑکا کب سے اپروچ کر رہا تھا؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ عمر کا ثنا سے رابطہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ ثنا جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو پیڈ کانٹینٹ کے لیے کوئی بھی شخص میسج کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد یہ دونوں رابطے میں تھے تو زیادہ تر یہ رابطہ یک طرفہ عمر کی طرف سے تھا۔ کہانی میں موڑ 29 مئی کو جس دن ثنا کا برتھ ڈے تھا، اس دن ثنا
اور اس کی کچھ میل اور فیمیل دوست اسلام آباد میں اس کی برتھ ڈے منا رہے تھے۔ 29 مئی کو جب ثنا کی برتھ ڈے تھی تو یہ شخص اس کو وش کرنے فیصل آباد سے رینٹ کی فارچونر اور بہت سارے گفٹ لے کر اسلام آباد آیا۔ تو اس شخص عمر نے ثنا سے ملنے کی کوشش کی، لیکن اس دن ملاقات نہ ہو سکی۔ ثنا نے ریجیکٹ کیا، لیکن اس دن وہ ایک چیز میں کامیاب ہو گیا اور وہ ثنا کے گھر تک پہنچ گیا اور اس کا ایڈریس اسے مکمل پتہ چل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ ثنا یوسف دوبارہ سے اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور پھر آتا ہے 2 جون کا دن، جس دن ثنا کا قتل ہوتا ہے۔ اس دن وہ لڑکا عمر حیات دوبارہ اسلام آباد آتا ہے، اور اس بار وہ اپنی گن بھی ساتھ لاتا ہے۔ تو 5 بجے وہ ثنا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، جہاں پر وہ ثنا سے بات کر کے ان کے درمیان کچھ بات ہوتی ہے، اور اس دوران وہ ثنا پر گولیاں چلاتا ہے جو کہ اسے سینے میں لگیں اور وہ وہیں دم توڑ گئی۔ ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم پیغام پر، جس میں میری مخاطب تمام بہن بھائی ہیں اور ان کے ساتھ وہ تمام والدین جو کسی بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں، کیونکہ جب سوسائٹی میں ایک ناسور پیدا ہو جائے تو اس کو کاؤنٹر کرنا اتنا عام نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن سے یہ وہ تمام سوالات کروں جو میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ اسلام کی اقدار، مسلمانوں کی روایات، نوجوان نسل کا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونا، اور وہ تمام سوالات جو ایک عام انسان کے ذہن میں آتے ہیں، میں نے وہ تمام اپنی بہن سے پوچھے، اور ان کی رائے اس لیے لی کہ بحیثیت لڑکی، بحیثیت عورت، وہ کیا سوچتی ہیں، تاکہ میری سوچ اور میری رائے صرف میری نہ رہے۔ میں نے ثنا کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھا ہے، اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو بغور دیکھنے کے بعد میں کچھ نتیجوں پر پہنچا ہوں جو میں اب آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہر انسان سے کمانے کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے، مگر ہر راستہ اور ہر عمر اپنے ساتھ اس کی کچھ تلخ حقیقتوں کو بھی سامنے لاتی ہے۔ ثنا عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اس کو مکمل آزادی تھی، وہ جو چاہتی کر سکتی تھی، لیکن جہاں اس نے اس انکار سے ایک مثال قائم کی، وہیں اس کی زندگی میں کچھ بنیادی پہلوؤں کی بہت بڑی کمی تھی۔ اپنی زندگی میں پیسوں کو سیلیبریٹ کرنا، بے معنی کانٹینٹ اور بے معنی چیزوں کا ہونا، وہ پیسہ جو آ رہا ہے تو کس قیمت پر آ رہا ہے؟ کاش وہ ماں اپنے درندے صفت بیٹے کو یہ بھی بتاتی، یا اس کو خود سمجھاتی کہ اسلام نے تو مرد کو اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تمام مذاہب میں سے اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کو سب سے زیادہ عزت اور مقام دیتا ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دیتا ہے، اور بیوی کے طور پر وہ مرد کے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ جب عورت کو اسلام اتنا مقدس اور باعزت مقام دیتا ہے تو یہ بات فطری ہے کہ اسلام اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے تاکہ وہ نقصان اٹھانے سے محفوظ رہے۔ پھر ہمیں ہائپوکریٹ بن کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے، یہ اس قاتل کے لیے کسی رحم کی ڈیل کر رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ پردے کا حکم دباؤ یا پابندی کی علامت نہیں، یہ تحفظ اور عزت کا نظام ہے۔ اسلام جب عورت کو ڈھانپنے کا درس دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس درندہ صفت انسانوں سے محفوظ رہے۔ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام صرف یک طرفہ طور پر عورتوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ اس معاشرے میں مرد کی سوچ اور اس کی انا کو بھی لگام ڈالتا ہے۔ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہ تو عورت کو کسی کاروبار یا کسی اہم اعتبار سے روکے جانے کا کوئی جواز ہے۔ ہاں، مگر میں اتنا ضرور بتا دوں کہ وہ عورت جس کا کانٹینٹ اس کے دین کی اقدار کی سراسر مخالف ہو، جہاں ایک عورت اپنے منہ سے خود بولے اور اپنے ایکس کلچر کو پروان چڑھائے، یہ سراسر اپنی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ وہ اس بے معنی کانٹینٹ سے کیا کچھ فائدہ حاصل کر لیں گی؟ کچھ بھی نہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ آزادی دیں جو آپ کی سرپرستی میں ہو۔ اپنے بچوں کی کمائی کو ان کی عزت اور اقدار کے خلاف ہونے سے روکیں، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ ہے۔ Whoever does rightness, whether male or female, while he is believer, we will surely grant him a good life. Al-Quran.